صبر کا گھر پھونک کر بھی ظلم حیرانی میں ہے، صبر کا گھر پھونک کر بھی ظلم حیرانی میں ہے، مطمئن مقتول ہے قاتل پریشانی میں ہے، اور آگ اس کے جسم تک ہرگز پہنچ سکتی نہیں، عابد بیمار زینب کی نگہبانی میں ہے، عابد بیمار زینب کی نگہبانی۔ لیکن بیٹی کسی ایک مقام پہ نہیں کھڑی رہی، جدھر سے قاتل آتا تھا دوسری طرف سے معصومہ آ جاتی تھی، کبھی خنجر میں ہاتھ ڈالتی، کبھی قاتل کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ لیتی، رو کے کہتی نامار۔ عزاداران مظلوم کربلا چلو ایک دفعہ اس رخ سے یہ جملہ سن لیجئے، 13 ضربیں چلی ہیں نا غریب کربلا کے گلے پر، تو یہی سے میں مسائل سے ابتدا کر دیتا ہوں۔ پہلی ضرب چلی تو آواز آئی ظالم میرے بابا کو نہ مار، دوسری ضرب چلی تو آواز آئی ظالم یہ کہتی ہے ادھر غریب کربلا قتل ہوئے۔ ان ظالموں نے پہلے علی کی بیٹیوں کے خیموں کے باہر اتنا شور کیا، اتنا تالیاں بجائیں، اتنا ناچ کیا ہے ان بے غیرتوں نے کہ علی کی بیٹیاں گھبرا گئی، علی کی بیٹیاں ڈر گئی۔ اس کے بعد عزاداروں یہ جملہ بھی اپنے کلیجے میں محفوظ کیجئے گا، پورا دن غریب کربلا جب بھی کسی ہاشمی جوان کا لاشا لے کر آئے علی کی بیٹی کے خیمے کے دروازے پہ، جب بھی حسین آتے تھے آ کے پہلے اجازت مانگتے تھے، بہن اجازت ہو تو میں اندر آؤں، عالیہ اجازت ہو تو میں اندر آؤں، اکبر لے کے آئے تو اجازت مانگی، قاسم لے کے آئے تو اجازت مانگی، غازی کا خالی مشکیزہ لے کے آئے تو اجازت مانگی۔ کتنا ماتم کرو گے عزاداروں، جب غریب کربلا چل بسے قتل ہو گئے، یہی خیمہ تھا، بے غیرت شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے اسی خیمے کے اندر کہتا تھا لوٹ لو اب غازی نہیں رہا۔ کسی فقیر کا جملہ نہیں سنانے لگا، اس مجلس میں میں حسین کی اس بیٹی کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کا جہیز لوٹنے پہ 9 لاکھ کو 4 گھنٹے لگ رہے تھے، 4 گھنٹے بے غیرت جس کا جہیز لوٹنے رہے، کہتی تھی سجاد اکبر کا قاتل میرے خیمے میں آیا۔ اس بی بی کا جملہ، اس بی بی کا جملہ، عزاداروں جب ساری بیویاں سید سجاد کے قریب آئی ہیں اور آ کے میرے آقا کو شام والی بی بی نے جگایا اور لوگ کے فرماتے ہیں سجاد آنکھیں کھولو اب تم امام زمانہ ہو۔ درجات بلندوں میں استاد معظم کو وہ فرمایا کرتے تھے ایسا قریب امام ہے تیرا میرا چوتھا امام جس کی امامت کا پہلا مسئلہ ہی سب سے بڑا مشکل تھا۔ کون سا مسئلہ؟ جب ماں نے سر جھولی میں رکھ کے پوچھا سجاد خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، سر پہ چادریں نہیں ہیں، اب بتا جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر چلی جائیں؟ عزاداروں آواز آئی پھوپھی اماں خیام سے باہر چلی جائیں، ہاتھوں سے چہروں کو چھپا لیں۔ عزاداروں اب جو بیویاں چلنے لگی تو شام والی بیوی کا جملہ ہے، پہلے یہ سنیے گا پھر علی اکبر کی بہن کا جملہ۔ بیوی فرماتی ہے اب جو میں خیمے سے باہر آنے کے لیے چلی تو میرے قدموں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا گئی، میرے قدموں کے ساتھ کوئی چیز مجھے محسوس ہوئی، اب جو جھک کے دیکھا تو علی اکبر کی وہی بہن خیموں کی زمین پہ اپنا چہرہ کربلا کی ریت میں چھپایا ہوا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے ایک مرتبہ سجاد کی بہن کو اٹھایا اور رو کے کہا فاطمہ کو بلا یہ اپنا چہرہ خاک میں کیوں چھپایا ہے؟ رو کے فرماتی ہیں پھوپھی اماں یا امتی علی اکبر کا قاتل میری چادر لے گیا، پھوپھی اماں اکبر کا قاتل میری چادر لے گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بی بی فرماتی ہیں اب میں نے بیٹی کا سر جھولی میں رکھا اور رو کے کہا یا بنتی امتوں کے مثلوں کے مجھے دیکھ میں بھی بغیر چادر کے ہوں، میری چادر بھی حسین کا قاتل لے گیا۔ عزاداروں اب بی بی کو اٹھایا، اب جس جملے کے لیے میں نے تمہیں دعوت دی ہے کسی ذاکر کا نہیں، کسی خطیب کا جملہ نہیں، حسین کی اس بڑی بیٹی کا جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہے مجھے پھوپھی اماں نے کہا میں تیرا پردہ بن کے تیرے آگے چلتی ہوں،
تو میرے پیچھے پیچھے آ جا. آزادارو بی بی فرماتی ہے اب جو میری پھوپھی اماں میرے سامنے چل پڑی, میں بی بی کے پیچھے چلی تو میں نے دیکھا میری پھوپھی کے بالوں سے خون جاری تھا. خون کے 4 قطرے زمین تک آ رہے تھے. میں نے کہا پھوپھی اماں آپ کربلا میں اپنے سر چڑھو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا, جو عزادار ابھی تک سوچ رہے ہو کہ اب ہائے کریں یا نہ کریں, شام غریبہ کی مجلس ختم ہوگی, آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, نرم بستروں پہ چلے جائیں گے, جا کے کھانا کھائیں گے, جا کے پانی پئیں گے. میں سید ہونے کی حیثیت سے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا علی کی بیٹیوں کو کسی نے کھانا دیا تھا؟ کیا علی کی بیٹیوں کو کسی نے پانی پلایا تھا؟ جو کربلا کی گرم ریت میں چھوٹے چھوٹے یتیموں کو بٹھا بٹھا کے رو رو کے کہہ رہی تھی الحافظ والحفیظ, غازی تیرے بعد پہر پہرا دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. عزاداران مظلوم کربلا, یہ عالم تھا, یہ عالم تھا جو غاصی یتیم آپ نے جلوسوں میں مجلسوں میں دیکھا ہوگا. 2 یا 3 بچے بھی اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہ خاموش نہیں ہوتے, وہ سکون سے نہیں بیٹھتے. کوئی بچہ اٹھے گا تو کوئی بات کرے گا, کوئی بچہ اٹھے گا تو کہیں چلا جائے گا. لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ, یہ مولا کا علم میرے سامنے ہے. میں قصر ابی طالب میں کھڑا ہو کے جملہ آپ عزاداروں تک پہنچانے لگا ہوں. عزاداروں 84 یتیم کربلا کے میدان میں چپ کر کے بیٹھے تھے. اب میرے سے پوچھو اس چپ کی وجہ کیا تھی؟ تیرے میرے بچے 2 ہوں تو چپ نہیں کرتے, 84 بچے اور خاموش. وجہ یہ تھی اگر کوئی بولتا تھا تو دوسرا بچہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اونچا نہ بولنا, ابھی معصومہ کو مارنے والا ہو جائے گا, معصومہ کی بالیاں اتارنے والا ابھی شمر آ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. اب یہ عالم تو بہنوں کا تھا, یہ عالم تو بہنوں کا تھا. ایک عالم بھائیوں کا پڑھ دو کیونکہ اس مجلس میں عالم اسلام اکٹھا ہوگا. میرے اہل سنت بھائی بھی تو مجھے سن رہے ہوں گے, مجھے ان کو بھی تو بتانا ہے کہ کربلا میں کیا کیا ہوا. عزاداران مظلوم کربلا, یہ تو بہنوں کا عالم تھا کہ مسلمانوں نے چادریں لوٹ لی, مسلمانوں نے زیور چھین لیے, مسلمانوں نے خیموں کو آگ لگا دی. اب ذرا بھائیوں کا احوال سنیے. اللہ نہ کرے آپ کے پیر محل شہر میں کوئی مسافر آ جائے, کوئی مسافر حادثاتی طور پر مر جائے. بندے اعلان کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے یار اس کا جنازہ میرے ذمہ ہے, کوئی کہتا ہے یار اس کا کفن میرے ذمہ ہے, کوئی کہتا ہے اس کے وطن پہ اطلاع بھیجو, کوئی کہتا ہے وارثوں کے آنے تک اس کے لاشیں کو ڈھک لو. عزادارو میدان کربلا میں غریب کربلا کا لاشا نہ تو کسی نے ڈھکا نہ کسی نے کفن پہنایا, بلکہ روایت کے جملے ہیں غریب نے جو لباس پہنا تھا مسلمانوں نے لوٹ لیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو اسحاق بن جویریہ بن غیرت نے غریب کربلا کے کرتے میں ہاتھ ڈالا. آپ تھک گئے ہیں, آپ تھک گئے ہیں, سارا دن جلوس کے ساتھ چلتے رہے ہو, میں سمجھ سکتا ہوں آپ تھک گئے ہیں, لیکن اتنا یاد رکھنا آپ کی تھکاوٹ حسین سے زیادہ نہیں ہے. آپ فقط جلوس کے ساتھ چلے ہیں, حسین تو سارا دن جوان اٹھاتا رہا ہے. کبھی 9 میل سے اکبر کو لایا, کبھی 12 میل سے غازی اٹھانے, کبھی قاسم چننے گیا, کبھی آن کا لاشا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اسحاق بن جویریہ نے غریب کربلا کے کرتے میں ہاتھ ڈالا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, پھر غیرت نے اتارنا تو چاہتا تو پھر ہوا کیا؟ کٹی رگوں سے آواز پیدا ہوئی, ظالم حیا کر, کل میری لاش پہ میری بہنوں نے
کل مجھے ملنے کے لیے میری بیٹیوں نے آنا ہے. عزاداران مظلوم کربلا غریب جو منتیں کرتا رہا, اس نے مان لی, کوئی نہیں مانی. بے غیرت کرتا اتار کے لے گیا. عزادار عمر ابن سعد نے میرے آقا کی زرہ لوٹ لی. اخنس ابن مرصد نے میرے مولا کا عمامہ لوٹ لیا. ایک بے غیرت نے غریب کربلا کے نالین لوٹ لیے. اب اگر ماتم کر سکو تو ایک ظالم ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم, جس بے غیرت نے غریب کی انگوٹھی. نہیں آتا پتہ تجھے جس نے غریب کی انگوٹھی لوٹی. جوار جی مجھے سمجھنے سے پوچھ کے بتاؤ کہ انگوٹھی لوٹنے جو آیا تھا کیا اکیلی انگوٹھی لے گیا؟ جو بندہ ہائی نہیں کر سکتا مجھے بتائے کیا انگوٹھی لے گیا؟ یہ میرے استاد معظم کے جملے ہیں. اگر کوئی بندہ انگوٹھی پہن لیتا ہے تو پھر وہ اترنی چاہیے. انگوٹھی پہن لی ہے تو پھر اترنی چاہیے. کرو سوال اس بے غیرت سے اتری کیوں نہیں؟ فرماتے تھے غریب کی انگلیوں کے اتنے کوئی زخم تھے, زخموں پہ ورم آ گئے تھے.